تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، جو تھیری ہے کانٹ کی، ایکچولی ابدی اس کے لیے ایران جو ہے وہ خواہاں ہے، اور اس کی وجہ بتا دی انہوں نے کہ لبنان نہیں بننا چاہتا، یا جو کمزور ملک ہے جس کے اوپر آئے دن جو ہے وہ. تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی شرائط تسلیم ہو جائے گی؟ اتنا آسان تو نہیں امریکہ کے لیے ان کی شرطوں کو ماننا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایمینوئل کانٹ ٹھیک کہتا ہے؟ آپ ان سے متفق نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پرپیچول کانٹ یہ پرپیچول پیس کی ایک آئیڈیلزم ہے. تو آئیڈیل کے بارے میں کانٹ نے خود یہ کہا ہے کہ اٹ از ایور اٹینڈ از نیور اٹینڈ. ملتا ہے نہیں ملتا، یہ سرر ستارہ جو ہم یہ ستارہ آفتاب ہے. وہ شرر ملتا ہے تو میں تارے ڈھونڈتا ہوں، تارے ملتا تو میں آفتاب ڈھونڈتا ہوں. دل نا صبور دارم چون صبا بلال زارے، جیسے صبا جو ہے وہ ایک پھول پہ رکتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیڈیلزم ہے. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے یا ایران تیار نہیں ہے، یہ خالص جذباتیت ہے میری رائے میں. دنیا کی شدید ترین جنگ ورلڈ وار فرسٹ ہو یا 2 ہو، دونوں کے مذاکرات ہوئے تھے. مذاکرات سے یہ ٹریٹی آف ورسائے میں پہلے ہوئے تھے، دوسروں کے 4-5 کانفرنسز تہران میں ہوئے، ڈمبارٹن اوک میں ہوئے، یالٹا میں ہوئے، سان فرانسسکو میں ہو گیا. ابھی بھی یہی ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نقصان کس کا ہے. آج جنگ بند ہو جاتی. ہیز ایران ایمرجڈ ویکر اور اسٹرانگر؟ ویکر. نیوی ان کی ختم، بڑے جہاز چھوٹوں کو مارنے کے لیے 8 ٹن لائے ہوئے ہیں، وہ سویپنگ کر رہے ہیں. ایئر فورس ختم. میزائل میں کمال ہے ایران کا، ان کی ڈیکیپسٹیشن تو ان کی بھی ہو رہی ہے نا جی، اکانومی بھی جا رہی ہے. تو ہمیں ذرا غصہ نہیں کرنا ہے، جذبات نہیں کرنے ہیں. اچھا عرب بھی کمزور ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ دھچکا تو لگ گیا نا ان کو. تو لے دے کہ وار سے جو ہے جو وکٹوریس نکلے گا تو اسرائیل نکلے گا. یہ آپ کا کہنا ہے، آپ کا ماننا ہے. کمپیریٹیولی چلو کمپیریٹیولی ایران، کوئی بات نہیں، کمپیریٹیولی ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ختم ہوگی تو ایران کی کیپیسٹی، تو اصل پرابلم تو اسرائیل کی سیفٹی ہے نا ان کے نزدیک. ایران کو بدماش بنانا ہے. اس میں اب دیکھیں گے کمپیریٹیولی کون کہاں کھڑا ہوگا. اب آ جائیں مذاکرات پہ. دیکھیے ایک ہے ہمارا جو دوست ہے ٹرمپ صاحب، وہ تو ویسے ہائپربولک لینگویج بولتا ہے، وہ تو سیریس ٹائپ ہے ہی نہیں، بمباسٹک لینگویج. اس کی لینگویج کو تو آپ ڈیسائفر کر نہیں سکتے. ان کے مطالبات جو تھے وہ باقی ایران کے مطالبات تھے، یہ دونوں کے نہیں پورے ہوں گے. آپ بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہی ہوں. کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. وار بند ہوگی. کیا ہوگی؟ وار بند ہونی چاہیے. نہ کوئی گارنٹی کر سکتا ہے. اقوام متحدہ تو آپ نے سن لیا، وہ تو تاریخ انسانی میں کبھی غریبوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی. ورلڈ پاور اگر ساتھ آ جائیں تو ان کے حق میں تو UN استعمال ہوتی ہے، بین الاقوامی قانون. غریب کے حق میں استعمال نہیں ہوتا. اب بہتر اسی بات میں ہے کہ دونوں نے مسل ٹیسٹ کر لیے جتنے بھی کرنے تھے. ایران پہ تو امپوز ہوئی، ہمارا تو یہ موقف ہے. بالکل ایلیجیٹمیٹ وار ہے، بالکل یہ ظلم ہے، بات بدمعاشی ہے، بلکہ سخت لفظ ہے اسرائیل کی طرف سے. تو امریکن تو صاحب ظاہر ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک دم چھلا ہے، ان کا ایک خنجر انہیں ہمارے سینے میں گھونپا ہوا ہے، اس کو سائٹ کرتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم پاکستان، ترکیہ، جو بھی ملک آتے ہیں، لیکن جہاں تک بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے، یہ بہتر ہے. اچھا یہ ایک کوئکلی جی آپ کچھ مصطفیٰ جی میں بہت ہی ادب سے، بیرسٹر صاحب بزرگ ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور انتہائی ادب سے ایک دو چیزوں پر ایک مختلف نقطہ نظر پیش کروں گا. کہ دیکھیے بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہی واحد راستہ، اور بات ایک کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں لیکن ایسا نہیں ہوا. جنگ عظیم اول میں کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف آٹومن امپائر ہوئی، جس کی وجہ سے مذاکرات پاسبل ہوئے. جنگ عظیم دوم کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف جرمنی. تو جو مذاکرات ہیں، جس نہج پر چیزوں کو لے کے جا چکے ہیں، وہاں سے اور ایک کوئی وجہ تھی نہ کہ 4 سال اور 8 سال جنگ ایران اور عراق کی بھی چلی. جی تو جنگوں کے اندر جو کلاؤڈ آف وار، فاگ آف وار ہے، یہ چیزیں انسان کو کئی ایسی اس پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ آپشنز باقی نہیں رہتی. فار ایگزامپل جو امریکہ کے اہداف ہیں وہ نیسیسریلی اسرائیل کے تو نہیں ہیں. امریکہ نے اگر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے
اور اس نے وہ نہیں کیا جو اس نے کہا, لیکن اسرائیل نے جا کے کر دیا. ابھی جون صاحب بتا رہے تھے جی کہ پاور پلانٹس امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم کریں گے, وہ پیچھے ہٹے, لیکن اسرائیل نے جا کے کر دیا. اب اسرائیل کے اپنے اہداف ہیں, وہ اگر امریکہ کے اہداف سے نہیں میچ کرتے تو پھر کہاں بات آگے جا کر بنے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایران کمزور ہوا ہے. سیاسی پولیٹیکل اعتبار سے اس نے میرے لیے کیا پیغام ہے ابھی تک اس جنگ کا, میرے لیے پیغام یہ ہے کہ $30,000 کا جو ڈرون ہے اس نے, اور دوسری طرف اربوں ڈالر کے انہوں نے بامز بھی پھینک دیے, اور سو فار جو ایمونیشن استعمال کیا امریکہ نے کہ اس کے الائز چیخ پڑے کہ جی کہ آپ ساؤتھ چائنا سی سے جو ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں وہاں سے جو چیزیں نکال رہے ہیں, تو بڑا ڈسپروپورشنیٹ انہوں نے استعمال کیا. لیکن اس کے باوجود ایران کی رجیم اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, ایران کی رجیم اپنی جگہ سے نہیں گری. وہ ٹرانزیشن شاید جو آبجیکشنیبل ہوتا وہ بھی نہیں ہوا. رجیم چینج ایک ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا, نہیں اچیو کر سکے امریکنز اور اسرائیلی. اسٹیٹ آف ہارمز ان کے پاس ہے اس وقت, دفاعی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے جی, اور جو تگنی کا ناچ تو نچا رہے ہیں, کو لے کے چل رہے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کے اوپر وہ ایز اٹ از عمل درآمد کر رہے ہیں. ادھر انگیج کیا ہوا ہے ایران کو اور ادھر لبنان کے اوپر. جو آپ نے دھیان کی بات کی نا, اس وار کا ایک کیجویلٹی یہ بھی ہے کہ کوئی میڈیا یہ نہیں دکھا رہا کہ ایران کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ایک چھوٹے سی ایک پروجیکٹائل جا کے دبئی میں گرتا ہے تو سارا میڈیا لے جاتا ہے. پوری دنیا میں اسرائیل میں جا کے کوئی بچتا ہے لگتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں. بھی ایران کے اوپر, ہمارے اوپر, امام ہم ہی ہیں نا ایران, ہمارے اوپر جو تباہی انہوں نے 50 ہزار جو ہے وہ پاؤنڈ کے بم مار رہے ہیں ہمارے اوپر سیکنڈ قسطوں میں اوپر, یہ ہمیں یہ چیزیں سب گم ہو رہی ہیں پورے اس مسئلے میں. ایران بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز میں, پاور پالیٹکس میں, ریشنل ماڈل میں اتفاق کرتا انہوں نے فالو نہیں کیا, اینڈ اٹ از ون آف دا پرابلمس. وہ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے ڈکلیئرلی, اور ایڈیولوجیکل اسٹیٹس کی اپنی انر ڈائمیکس ہوتے ہیں, اپنے آبجیکٹیو ہوتے ہیں, اور ان کی جو آؤٹ ریچ ہے جو ہم نے پچھلے 30-40 سال میں دیکھی ہے اس کی اپنی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ امریکنز ہے رجیم چینج, ہر ایک کو پتا تھا رجیم چینج نہیں ہونی ہے. ایک تو ایران کا سسٹم جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, بہت ڈیولپڈ ہے اور کمپلیکس ہے. انسٹیٹیوشن انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے اس کو, ہم کیا ہے ان کو بھی پتا تھا. اور اب تو ڈاکومنٹ بھی آ گئے ہیں کہ ان کو اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سب نے کہا تھا یہ نہیں گرے گا. الٹیمیٹ مقصد جو ہے نا ان کا, ایران کی کمر توڑ کے اسرائیل کو سٹرانگ کرنا ہے. ٹو بی میرا انالیسس ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ ایران کی جو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ جو کمپیریٹیو اسٹرینتھ رہ جائے گی نا اسرائیل کی اور اس کی ایران کی, اس میں ایران کی کمزوری آئے گی. امریکہ جو ہے جو اسرائیل ہے وہ آگے ہوگا, میری یہ مراد تھی. IRG بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, دبے لفظوں میں ہم سب کہہ رہے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی پاور سٹرکچر میں رول بڑھ جائے گا. جب بڑھے گا تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. وہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں ایران کے اندر, ابھی بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, ہم تو بہرحال ایران کے ساتھ کھڑے ہیں بہت حد تک پاکستان میں, ہم تو حکومت میں ہماری پارٹی بھی. لیکن ہم پھر یہی کہیں گے, دنیا میں اس طرح کی جنگیں انڈیفینٹ پیریڈ میں نہیں چلتی, چاہے ایکول پارٹنر ہوں چاہے اسیمیٹریکل وار ہو. لیکن کوئی ملک کیا کرے جب اس کے اوپر جارحیت ہوتی ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ایران سرنڈر کر دے, کیوں کرے ایران, ہم تو نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ملک وہ نہ کریں جو 48 میں ہم نے اسرائیل میں کیا ہے, اس میں فلسطین میں. ہمارا ایک رویہ ہے مسلمانوں کا, غصے والا, لڑنے والا. ایران ہم تو کہہ رہے ہیں بہادر قوم ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین مقابلہ کیا ہے. بات آگے کی ہو رہی ہے, کیا مذاکرات ہوں گے؟ یس ہوں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا سیٹلمنٹ ہوگا؟ بالکل ہوگا. کیا ہوگا؟ جو امریکہ کہہ رہا ہے نہ وہ ہونا ہے, جو انہوں نے 4-5 شرطیں لگائی ہوئی ہیں, نہ جو ایران کہہ رہا ہے وہ ہونا ہے. سیٹلمنٹ ہوگی اور جلدی ہوگی انشاءاللہ. ہم امید ہیں کہ جو آگ کا اور بلڈ کا خون ہے, کھیل ہے, یہ ختم ہونا چاہیے.